أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الانعام کی یہ 7 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 151 سے اور یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 157 پر. اس مجموعہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اختتام سے پہلے اس سورت کا جو لب لباب ہے، ٹیسٹ ہے، حاصل کلام جو ہے، اس کو بیان فرمایا جس سے انسانی زندگی سنورتی ہے. جو قرآن مجید کا مقصد حیات ہے، جو ساری انسانیت کی ضرورت ہے، ہدایت، اللہ تعالیٰ کا دین، شریعت کے اہم احکام. بڑے عجیب اللہ تعالیٰ نے اسلوب میں اس کو بیان فرمایا. اس کی وضاحت بھی آپ کی خدمت میں آئے گی، لیکن اس سے پہلے میں یاد دلا دوں کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے دین کا جو خلاصہ ہے، دین کی جو بنیادیں ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اور اس میں عقیدہ توحید غالب انداز میں، کیونکہ ابلیس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان توحید کی ڈگر سے ہٹ جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی.
کہ کہاں کہاں سے ابلیسی نظریات، کہاں کہاں سے شیطان کا دجل و فریب تمہارے عقیدے میں داخل ہو سکتا ہے۔ ان سارے راستوں سے تم واقف رہو، الرٹ رہو، محتاط رہو، کہیں سے بھی شرک نہ داخل ہونے پائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا، رسول کی ضرورت، رسالت پر کیوں تعجب ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اس کی حکومت ہے، تو پھر اس کا عدل، اس کا انصاف اور اس کے عدل کا تقاضا آخرت، یہ ساری چیزیں جو انسان کے ذہن کو تیار کر رہی تھی، اور یہ سارے وہ مضامین جو انسان کی فکر کی تربیت کر رہے ہیں، تو اس کا حاصل کیا ہے، اب اس پر عمل کیسے ہو، اس کو اختیار کیسے کیا جائے۔ لہذا عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں ایسا خلاصہ بیان فرمایا کہ وہ 3 آیتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ آیت نمبر 158، 152، 153 کہ اتنی اہم آیتیں ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب ابن احبار جو ہے، وہ انہوں نے یہودیت سے اسلام قبول کیا تھا، اور سمپل عوامی آدمی نہیں تھے وہ، بلکہ تورات کے بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے عالم تھے وہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان فرمائے، وہ پوری تورات کا خلاصہ ہے، کہا پوری تورات کا عطر کشید ہے، یہی حاصل ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا فہم قرآن کتنا معتبر ہے آپ جانتے ہیں، ترجمان القرآن سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی صحابہ میں، ہمارے زمانے کے نہیں، دور صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے ترجمان سمجھے جاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان 3 آیتوں میں جو احکام آئے ہیں، دین کے احکام، وہ ساری کتابوں سے، پچھلی ساری کتابوں سے، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ان ساری کتابوں سے انسان کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا 10 کمانڈمنٹ، الوصایا العشر جس کو کہتے ہیں عربی میں، یہ 10 کی 10 وصیتیں آپ ان 3 آیتوں میں پائیں گے۔ یہ وہ 10 احکام ہیں جو ہر نبی کی شریعت میں تھے۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی 10 احکام کے اوپر اپنی امت کی تعمیر کی، چاہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہو، چاہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آگے چل کر کیا ہوا، اس کا خود اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تبدیلی ہوئی، اس کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً سورۃ الانعام میں پوری تفصیل بیان فرما دی۔ کیسے لوگوں نے جانوروں کے حصے بکرے کیے، کیسے اللہ کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ، کیسے ان کے درمیان شرک آ گیا، کیسے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دی، اور کیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہی کی تعلیمات کی تجدید کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان کی مخالفتیں، جبکہ ان کو دہائی دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے یہی دین حنیف ہے، یہی ملت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ یہ وہ 10 احکام ہیں جن کے سلسلے میں، جیسے ابھی میں نے کوٹ کیا، حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کبھی تبدیل نہیں ہوئے، یہ تبدیل نہیں ہوئے، دیگر بعض جزوی احکام تبدیل ہوئے ہیں، لیکن یہ بنیادی احکام ہیں جو اصل دین ہے، دین کی یہ حقیقت ہے، اور یہ انسانیت کے لیے ہر حال میں ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 احکام کا خلاصہ اس طرح بیان فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جانور میں یہ حلال ہے وہ حرام ہے، نر ہو تو ان کے لیے حرام، مادہ ہو تو ان کے لیے حرام، اپنی شریعت بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور ان کی جو رائج شریعت تھی، جو خرافات تھے، شریعت کی کہنا چاہیے، جو رسم و رواج تھے، ان رسم و رواج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جزویات کو پکڑے ہوئے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑے ہوئے ہو، کہ مادہ جانور کو ذبح کیا گیا، اس کے پیٹ سے جنین نکلا، مردہ نکلا ہے تو یہ کریں گے، زندہ نکلا تو یہ کریں گے، اور دین کی بنیادوں کو چھوڑے ہوئے ہو، جو دین کی بنیادیں ہیں ان کو چھوڑے ہوئے ہو۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے گھر تو نہیں بنایا لیکن اپنے پلاٹ پر ڈیکوریشن کے پیسز سجانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ یہاں لٹکنا چاہیے، یہ یہاں رہنا چاہیے۔ پہلے دین تو آئے، اصل دین تو آئے۔ یہ انتہائی بڑی خرابی ہے، غلطی ہے، فہم کی ایک ایسی خطا ہے کہ بہت کامن ہے، بہت کامن ہے، اور غیر شعوری طور پر، بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ نہیں، غیر شعوری طور پر کبھی کبھی ہم سے بھی ہو جاتا ہے کہ دین کی بنیادیں چھوٹ رہی ہیں، اور وہ چیزیں جو بہت، اگر آپ کہہ لیں تو مستحب ہے، ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، ان کو اہمیت دے رہے ہیں۔ آپ جلسہ سیرت النبی ہے، اس کی تیاری میں لگے ہوئے، نماز قضا ہو رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نماز تو فریضہ ہے، وہ تو اہم ترین فریضہ ہے، اس سے بھی اور کوئی بلند الفاظ ہو تو اس کو تعبیر کیا جائے کہ اس کو چھوڑ دینا تو غضب الہی کو دعوت دینا، وہ جلسے کو 10 بار چھوڑ دیجیے، کوئی حرج نہیں۔ اور بھی بہت ساری، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح کہ ہم بعض چیزوں میں مستحبات میں لگے رہ جاتے ہیں اور فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی مشرکین مکہ کا عالم تھا کہ جزویات میں پڑے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام، اور جس کی حرمت پر قرآن مجید نے بھی مہر لگائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی حرام، اشد حرام، وہ گناہ ہو رہے ہیں۔ ان گناہوں کی جانب ذہن منتقل نہیں ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ بڑی حکیمانہ بات ارشاد فرمائی کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، جبکہ آپ کے پاس 2-4 لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک اہم مسئلے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے، ایمرجنسی ہے، ٹائم دیجیے۔ لوگ اپنی سوچ سے ایمرجنسی متعین کرتے ہیں، وہ ایمرجنسی کیا کبھی کبھی تو بیکار بات ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت وقت دیجیے، بہت اہم بات ہے۔ تو فرمایا کہ پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ وہ ہم لوگ چل رہے تھے اور کسی کا منہ کھل گیا تھا تو مچھر چلا گیا اور حلق کے اندر گزر گیا، مچھر نگل گئے۔ صاحب اب کیسے ہوگا، اس کا فتویٰ کیا ہے؟ تو کہا اچھا تم لوگ آئے کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے ہم لوگ کوفے سے آ رہے ہیں۔ تو کہا واہ، نواسے رسول کو قتل کرنے کا تو فتویٰ نہیں لیا اور مچھر نگلنے پہ فتویٰ لے رہے ہو، اونٹ کو نگل جاتے ہو، مچھر کا فتویٰ لیتے ہو، یہ مزاج بنا ہوا ہے۔ لہذا ہمارا جو مزاج ہونا چاہیے وہ پہلے جو دین کی اہم بنیادیں ہیں ان کو ہم زندگی میں قائم کریں، پکڑے رہیں، تھامے رہیں۔ جزویات میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، یہ مستحب ہے، ہوا کہ نہیں ہوا، وہ مستحب ہے، ہوا کہ نہیں ہوا۔ دین کی بنیادوں میں جو سب سے اہم چیز ہے، جیسے سورۃ الانعام شروع سے اس کی وضاحت کرتی چلی آ رہی ہے، سورت وہ یہ کہ شرک، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے نبی کہیے آؤ میں تلاوت کر کے تم کو بتا دوں گا، اتل علیکم،
ما حرم ربکم علیکم، جو رب نے تم پر حرام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں جو حرام کیا ہے وہ مجھ سے بیان دو اس کا، میں اس کو ڈکلیئر کروں گا، میں سناؤں گا، میں اس کی تلاوت کر دوں گا، وحی الہی کی بنیاد پر یہ بات ہو رہی ہے۔ نمبر 1 یاد رکھتے چلیے، اللہ تشرکو بہ شیئا، شرک نہیں ہو۔ کب سے یہ بات چلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ زندگی بھر یہ بات ہوتی چلی آئے گی کہ شرک نہیں، شرک کو ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ دین توحید ہے، یہاں ایک اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ مرتا ہے، جیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک ہی رب جس کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں، قربانی دیتا ہوں، جس کے لیے میں جیتا ہوں، جس کے لیے میں مرتا ہوں۔ دوسری دلیل پہ نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دعوت دی، اور نہ صرف دعوت دی، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے 23 سال میں اسوہ دیتے رہے، اللہ 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 اللہ، اس کی عبادت، اس سے دعا، اس کے لیے سجدے، اس کے لیے قربانی، اس کے لیے حج، اس کے لیے صدقات، جو چیز ہوگی بس وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، جو ملنا ہے اللہ سے ملے گا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ منع کرنا چاہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے گا۔ یہ توحید بہت صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اور گزر چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے زمانے کے مشرکوں سے خطاب کیا اور پھر دین حق کو واضح کر دیا تو ارشاد فرمایا، والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ فرمایا دیکھو، جو ایمان قبول کرنے کے بعد شرک کی ملاوٹ نہیں کرتا نا، اسی کو امن ہے، عافیت ہے، سلامتی ہے، جہنم سے نجات ہے۔ ایک حقیقت ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کے لیے بطور تحفہ قیامت تک کے لیے دے دیا۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ نمبر 1 پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، عربوں میں کتنا بگاڑ تھا، بے شمار بگاڑ تھے ان کے اندر، زنا ان کے اندر، شراب ان کے اندر، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ان کے اندر، لڑنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، قتل کر دینا، مار ڈالنا، اپنے راستے سے ہٹا دینا۔ لیکن کام جو شروع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے، پہلے اللہ تعالیٰ سے جوڑو، خود بخود اصلاح ہوگی۔ لہذا فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو تم شریک نہیں کر سکتے۔ شیئا کا ترجمہ مشکل ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی صفت، کوئی فنکشن، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کی عبادت میں، کہیں تم کوئی چیز شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل سپریٹ رکھو، خالص، اس کے لیے خالص عبادت ہو، اس کے لیے خالص دعائیں ہوں، اس کے لیے خالص نیتیں ہوں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ نمبر 2 پہ فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اس نے۔ یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دین کی بنیادوں کا تذکرہ فرمایا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان فرمایا، پھر فوراً والدین کا حق۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی یاد کر لیجیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ اور حسن سلوک کس کو کہتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے خود تشریح فرما دی کہ جب تک والدین ضرورت رہتے ہیں، یعنی ان کی آمدنی پہ جینا ہے، تو لازمی بات ہے جب تک وہ ہماری ضرورت رہتے ہیں وہ تو ہم ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ نہیں رکھیں گے پیسے نہیں ملیں گے، نہیں رکھیں گے خواہشات پوری نہیں ہوگی۔ تو لازمی بات ہے اس زمانے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب والدین کے لیے اولاد ضرورت بن جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر دونوں میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کے ساتھ تمہارے پاس رہتے ہوں تو فلا تقل لهما اف نہ کرنا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ
پیرانہ سالی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہو جائے، ناراض ہو جائے، وہ سب سہنا ہوگا، اوف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ارشاد فرمان کہ ان کے لیے تم مہربانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ ایسے نرم ہو جانا جیسے کہ ایک پرندہ اپنے پروں سے اپنے بچوں کو اپنے بازوؤں میں نرمی کے ساتھ گرمی دیتے ہوئے چھپا لیتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے پہلوؤں کو، اپنے باہوں کو رحمت کے ساتھ ان کے لیے نرم کر دو، یعنی ایسی خدمت کرو کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو یہ اس لیے نہیں کہ ابا امی آپ کا شکریہ ادا کرتے چلے جائیں، بہت شکریہ بیٹے ناشتہ کرا دیا، بہت بہت شکریہ ہاسپٹل لے گیا، نہیں، فرمایا صرف اور صرف اس لیے کہ یہ مولا کی مرضی ہے۔ اور تم یہ یاد کرنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جیسے انہوں نے بچپن میں ہم سے شکریہ کی کوئی امید نہیں رکھی تھی اور تربیت کرتے رہے، کھانا کھلاتے رہے، ضروریات زندگی پورا کرتے رہے، ایسے ہی تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کہ اللہ تیرا حکم ہے لہذا تو مجھ پر رحمت فرما، اجر تو دے گا، والدین نہیں دیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ابا سے اجر ملے گا، امی سے اجر ملے گا، تو انتہائی غلط فہمی ہے۔ جتنے حقوق العباد ہے اس کے سلسلے میں اسلام نے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے یاد رکھو اجر کس سے لینا ہے؟ مولا سے، اللہ تعالیٰ سے۔ یہی تو توحید ہے۔ فرمایا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بدلہ تو بدلہ، شکریہ کہنے کی توقع نہ کرنا ان سے، وہ جو کرنا ہے کریں۔ دیکھیے یہ چیز اگر ہم سمجھ لیں جو قرآن پاک نے ہماری تربیت کی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی کہ ہم کو ان سے کوئی نہ بدلہ لینا ہے نہ اجر لینا ہے، یہاں تک کہ وہ تھینک یو کہہ دے، شکریہ کہہ دے، اس کی بھی توقع نہیں رکھنا ہے، لینا ہے تو اپنے مولا سے لینا ہے۔ یہ لوگ کیا دیں گے؟ انسان کیا دے گا؟ مجبور دینے والا تو جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کی تجوری میں ایسی بڑی بڑی جنتیں پڑی ہوئی ہیں، جس کے سامنے دنیا و واقعہ کچھ نہیں ہے، اس سے لو اجر۔ تو ارشاد فرمایا اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو شکایتیں معاشرے میں وجود نہیں پائیں گی۔ جو شکایتیں ہوتی ہیں نا، ہم تو بہت اچھا کرتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، جو کرنا ہے وہ کریں۔ وہ اپنا نام اعمال تیار کر رہے ہیں، میں اپنا نام اعمال تیار کر رہا ہوں۔ میرے پڑوسی کے ٹینک میں اگر سوراخ ہے تو میں اپنے ٹینک میں بھی سوراخ کر کے پانی کا ذخیرہ بڑھا دوں، کوئی عقل مندی نہیں ہے نا۔ لہذا میں اپنے نام اعمال کی حفاظت کروں گا اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ سے اجر لینے کی نیت۔ اگر یہ بندہ کر لے نا تو یہ جو معاشرے میں کمپلینس ہے، دوریاں ہیں، جھگڑے ہیں، تقریباً ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ لہذا والدین کے سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا وہ بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کا پورا خیال رکھو، انہوں نے تمہاری پرورش کی، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم کو وجود دیا، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی والدین کو تمہارے لیے جنت بنایا۔ والد کے بارے میں ارشاد فرمایا من اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانی راستہ۔ والدہ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لہذا وہ تمہارے وجود کا ذریعہ، انہوں نے تم کو پروان چڑھایا، وہی تمہاری جنت جہنم ہے۔ سوچ لو ان کے ساتھ کیسے بسیرا کرنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تیسرا حکم فرمایا کہ دیکھو اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، من املاقن، خرچے کی وجہ سے۔ املاق اس کے معنی ہوتے خرچہ کرنا، ایکسپینڈیچر۔ تو فقر و فاقہ ہو جائے گا، پیسے خرچ ہوں گے، دسیوں بچے ہوں گے تو خرچہ کہاں سے اٹھاؤں گا، اس اندیشے سے اولاد کو قتل نہ کرنا۔ عربوں میں، یا اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں موجودہ دور کی جاہلیت میں بھی اولاد کو ختم کرنے کے 3 اسباب ہوا کرتے تھے۔ سبب نمبر 1
کہ یہ اتنے بچے ہو جائیں گے تو کہاں سے کھلاؤں گا پلاؤں گا، تجارت کرنی پڑے گی، کمانا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، یہ لڑکی بڑی ہوگی، نکاح کرنا ہوگا، داماد آئے گا نخرے کرے گا، لہذا زندہ ڈال دو۔ اور نمبر 3 جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا سورۃ الانعام میں، وہ آیت گزر چکی، جھوٹے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرنا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے قصدن کا دور جدید کی جاہلیت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جاہلیت سے مختلف نہیں ہے، سیم ہے۔ اسکول کی ترقی کے لیے 2nd کلاس کے بچے کو کاٹ ڈالا، مار ڈالا، بلی چڑھایا۔ 2 دن پہلے کا قصہ سرخیوں کے ساتھ، جہاں کے بابا کو صرف مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کا شوق ہے اور چراغ تلے کیسے اندھیرا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے وہ خبر لے اپنی سوسائٹی کی، وہ خبر لے۔ صرف میاں بھائی کی دشمنی میں زندگی نہیں گزرتی، ترقی نہیں ہوتی، زوال پذیر ہو جاؤ گے، اتنے پیچھے ہو جاؤ گے کہ آگے کی نسلیں تم پہ برا بھلا تو برا بھلا سنگباری کریں گے، رجم کریں گے، تم کو پتھروں سے ماریں گے کہ اس بڈھے نے ہم کو کہاں سے کہاں لا کے چھوڑ دیا۔ عمر میں شاید جوان ہو، دکھنے میں تو بڈھا ہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیسرا جو عربوں کے اندر دور جاہلیت میں اولاد کے سلسلے میں معاملہ تھا، وہ یہ کہ جھوٹے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی بلی چڑھا دو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان تینوں پر سختی کے ساتھ پابندی عائد کی، فرمایا بیٹیوں کا مقام بلند کیا، اور فرمایا دیکھو قیامت کے دن سراپا احتجاج بن جائے گی میدان حشر میں، جبکہ سب تہس نہس ہوگا، اور تو میدان حشر میں کھڑے ہوئے حساب کتاب دینے کے لیے جب نفسی نفسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوئے رہو گے، اس وقت تمہاری بیٹی نمودار ہوگی اور یہ کہے گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ سے پوچھئے کس وجہ سے مجھے مار ڈالا تھا، قتل کیا تھا، زندہ درگور کیا تھا۔ ختم ہو گیا الحمدللہ، بہت سے عدد مقام اتنا بڑا ان کے پاس بیٹیوں کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا بیٹیوں کو۔ اور جہاں تک بلی چڑھانا ہے اس کے سلسلے میں پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے، اس کو اشد حرام قرار دیا۔ شرک کا وہ مظاہرہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر جنت کو حرام کرنا ہے تو تم یہ کام کرو، جہنم سیدھا تمہارا ٹھکانہ بنے گا۔ اور فقر و فاقے کے اندیشے میں، یہ فقر و فاقے کا اندیشہ کہ خرچہ کرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بیان فرمایا، نحن نرزقکم وإیاہم، رزق میں دیتا ہوں کہ تم دیتے ہو، رازق تم ہو۔ جو اپنے بچوں کو اس دنیا میں صرف اس لیے آنے نہیں دیتا کہ آگے خرچے بڑھیں گے، تو وہ ایسا بے وقوف ہے جو اپنے آپ کو رزاق سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو رزاق سمجھ رہا ہے۔ رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ تجربہ ہے کہ جن کے بچے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عنایت فرمائی اور ایک سے زائد ہے، تو ایک آدھ کا حادثہ بھی ہو گیا، ایک آدھ بگڑ بھی گیا، تو دوسرے کھڑے رہے والدین کے لیے، خدمت کرتے رہے، ہمیشہ ساتھ دیتے رہے۔ تو جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ خرچ کرنا پڑے گا، وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، وہ ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں، وہ ماں باپ کے لیے نعمت بن جاتے ہیں، بڑھاپے پہ سہارا بن جاتے ہیں۔ غلط فہمیوں کا ازالہ اسلام نے کیا کہ بلا وجہ تم یہ نہ سوچو آگے چل کے کیا ہوگا، معاشی زندگی کیسے ہوگی، منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا۔ لہذا نحن نرزقکم، ہم ہیں جو تم کو رزق دیتے ہیں، وہ ایاہم، اور اس نسل کو بھی ہم رزق دیں گے۔ پچھلے زمانے میں لوگ کثیر العیال ہوتے تھے، کتنے لوگ فقر و فاقے سے مرتے تھے، سب خوشی کے ساتھ پروان چڑھتے تھے، ایک ساتھ کھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اسی برکت عنایت فرماتا تھا کہ آج دسیوں ڈشوں میں وہ برکت نہیں۔ پچھلے زمانے میں ایک دال چاول بن جاتا، ایک آدھ سبزی بن جاتی، تو جس خوشی اور اطمینان کے ساتھ کھاتے اور جسمانی توانائی بنتی اور بیماریوں سے حفاظت ہوتی، وہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی ان کو بھی۔
لہذا فقر فاقے کے اندیشے سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ یہ تیسرا حکم ہو گیا کہ شرک نہ ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور اولاد کو اندیشے فقر و فاقے میں قتل نہ کرو۔ چوتھا حکم وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے قریب نہ پھٹکو، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو۔ الفواحش الفاحشہ، بے حیائی سے اس کا ترجمہ زیادہ مناسب ہے۔ بعض لوگوں نے زنا کا لفظ بھی استعمال کیا اس کے ترجمے میں، تو غلط نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے الفاحشہ، الفواحش اس کا پلورل فارم ہے، جمع ہے۔ یہ اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ ادنا بے حیائی سے لے کے جو آخری درجے کی بے حیائی ہے جس کو زنا کہتے ہیں، سب آ جاتے ہیں اس میں، سب آ جاتے ہیں۔ بدنگاہی بھی اس میں آئے گی، اور گندی باتیں بولنا، سننا، دیکھنا، یہ بھی اس میں آ جائے گا، یہاں تک کہ گندے خیالات ذہن میں پالنا اور گندگیوں سے لطف اندوز ہونا، گندے خیالات سے، وسوسوں سے، بری باتوں سے خوش ہوتے رہنا، انجوائے کرنا، یہ بھی آ جاتا ہے فواحش میں۔ کیوں؟ فرمایا ما ظہر منہا، جو اس میں سے ظاہر ہے، جو ظاہری بے حیائی ہے، انسان بدنگاہی کر رہا ہے، ظاہر ہو گیا، گندی بات کر رہا ہے، ظاہر ہو گیا، یا اور کوئی گندا کام کر رہا ہے، وہ ظاہر ہو گیا۔ وما بطن، اور جو چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، وہ بس ایک ریل ہے کہ چل رہی ہے مائنڈ میں، وغیرہ وغیرہ جو بھی شکلیں ہو سکتی، سب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ ہو سکتا ہے کبھی ابلیس وسوسے کی شکل میں ڈال دے، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ انسان لاہور پڑھے، استغفار پڑھے، اور فوراً اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو دوسری جانب ڈائیورٹ کر لے، دوسری جانب منتقل کر لے، کوئی چیز کا مطالعہ کرنے لگے، قرآن مجید کی تلاوت ہو سکے تو کرنے لگے، درود شریف کا اہتمام کر لے، ذکر کر لے، استغفار کر لے، بات چیت میں کسی کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ساری وہ راہیں ہیں جس کے ذریعے سے برے خیالات پر انسان پابندی حاصل کر سکتا ہے۔ تو چوتھی چیز فرمایا، دیکھو بے حیائی کے قریب نہ جانا، چاہے وہ ظاہری ہو، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ چھپی ہوئی پوشیدہ ہڈن قسم کی بے حیائی، اور انسان کا ضمیر خود بہترین ججمنٹ کر کے بتا دیتا ہے کیا چھپی ہوئی ہے، کیا کھلی ہوئی ہے، لہذا دونوں چیزیں حرام ہیں۔ یہ جو چھپی ہوئی بے حیائی ہوتی ہے، ذہن میں پلتی ہے، یہ پلتے پلتے پکتی ہے، جیسے پھل پک جاتا ہے، اور پکنے کے بعد انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کسی خاص سے اٹیچمنٹ ہو گیا، اور وہ اٹیچمنٹ کو ایک گندا سا عشق کا نام دے دیا، آپ دیوانے ہوئے جا رہے ہیں، بے حیائی ہوئی جا رہی ہے۔ جو آج معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام کی جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چوتھی چیز کہ قریب نہ جانا بے حیائیوں کے کام کی جانب جو کھلی ہوئی ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں۔ پانچویں چیز وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی شخص کو قتل نہ کرنا جس کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، ہاں مگر وہی جو حق ہے، سچا طریقہ، بہتر طریقہ، وہ بہتر طریقہ، سچ طریقہ اور قابل قبول طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں قتل کر سکتے تم کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کوئی شخص کا قتل نہیں کیا جائے گا الا لثلاث، تین باتیں ہیں جس بنیاد پہ خون حلال ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے، مباح الدم۔ نمبر 1 ارشاد فرمایا اس نے کسی کا قتل کیا ہو۔ نمبر 2 شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا۔ نمبر 3 مرتد ہو کر اسلامی اسٹیٹ کے خلاف ہو گیا ہو۔ فرمایا تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ کون؟ افراد نہیں، انڈیویژول کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون کرے گا؟ عدالت میں ثبوت پر غور کرنے کے بعد جب جج پر یہ ظاہر ہو جائے، بلکہ یہ طے ہو جائے کہ مجرم ہے، اس نے ایسا کیا ہے، واقعتاً قتل کیا۔ سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکا ہے، قصاص کا بہت معاملہ آیا تھا تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو، قتل عامد کہتے ہیں اس کو، غلطی سے نہیں،
جان بوجھ کر قتل کیا ہو، کسی دھاردار آلے سے، بندوق سے، کسی ایسی چیز سے جس سے قتل کیا جاتا ہو، اور اس کا جرم ثابت ہو جائے، تو اب جج جو ہے، جو مقتول ہے، جو مارا گیا، اس کے جو وارث ہے ان سے پوچھے گا آیا قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے یا تم پینالٹی چاہتے ہو؟ فرمایا اگر خون بہا وہ لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم کو پیسے دے دیجئے، 1 کروڑ روپے دے دیجئے، 1.25 کروڑ روپے دے دیجئے، تو ان کو حق ہے، فرمایا ان کو حق ہے، وہ لے کر معاف کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمایا یہ بھی ممکن ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، معاف کر دیتے ہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، ہم نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا حق ہے، خوب بہا لینے کا حق ہے، یا پھر یہ کہ تیسری چیز جج کے فیصلے پر اٹل رہے کہ نہیں آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ان کو قتل کیا جائے۔ سچویشنز ہوتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس نے قتل کیا اس کا دنیا میں باقی رہنا ٹھیک نہیں لگتا ہے، اس بات کا امکان رہتا ہے آگے اور قتل ہو جائیں، تو ایسے صورت میں وہ کہہ سکتے ہیں کوئی گناہ کی بات نہیں، خاندان والے یہ کہہ سکتے ہیں نہیں آپ قتل کے بدلے میں قتل کیجئے۔ تو ایسے نہیں ہے اسلام کا فیصلہ کہ بالکل جیسے ہی قتل ہو جائے اس کے جواب میں قتل کر دیا جاتا ہے، سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، بہت تفصیل ہے اس کی۔ کبھی کبھار یہ حکم جاری ہوتا ہے، اور جب نافذ ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم ایک شخص کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہو تو پوری سوسائٹی کو تحفظ ملتا ہے، سلامتی ملتی ہے۔ وہ ہمارے جیسا نہیں ہو جاتا ہے کہ 20-25 گز کے پلاٹ کے لیے مارا جا رہا ہے انسان، اور وہ امریکہ اور یورپ کی طرح نہیں ہو جاتا ہے کہ پاکٹ کو چھیننے کے لیے انسان کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس کا بھیجا اڑا دیا جا رہا ہے، جان کو بہت تحفظ مل جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ 5ویں چیز یہ ہے کہ قتل کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، لیکن اس کی اصل قرآن ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا، ہمیشہ۔ ایک ہی گناہ ہے جس میں گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفر کے علاوہ کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا، تو وہ ایک قتل والا گناہ ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، سب سے افسوس کی بات ہے کہ یہ گناہ سب سے زیادہ مسلمانوں میں رائج ہے، سب سے زیادہ۔ اخبار اٹھائیے، کوئی دن شاید ہی ایسا جائے جس میں ایسی کوئی نیوز نہ ہو، جس میں ایسی کوئی نیوز نہ ہو، افسوس ہوتا ہے۔ تو سوچئے یہ کتنی تربیت کی ضرورت ہے امت کی۔ میں نے عرض کیا نا کہ جزویات میں تو بہت رہیں گے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بہت رہیں گے، نہا دھو کے ہر حال میں کہیں سے قرضہ لے کے عید کے دن نیا کپڑا پہن کر ٹوپی لگا کر نماز ضرور پڑھیں گے، پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد قتل کریں گے، یہ نماز عقارت گئی نا۔ نیا کپڑا پہنتے نہ پہنتے، معمولی کپڑا پہن کے چلے جاتے، نماز تو نماز ہو جاتی، قبول ہو جاتی۔ مستحبات پر عمل ہے لیکن محرمات سے اجتناب نہیں ہے، یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے کہ جو محرمات شدید حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی شریعت میں جن چیزوں کو رکھا، حرام کیا، اس کا پہلے اہتمام ہو، بعد میں اور چھوٹی موٹی جزویات تو زندگی میں ہوتی رہے گی۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے تم کو تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہاں پہ عقل ہے، دیکھیے، اس عقل کو پکڑ کر رکھیے۔ اور عجیب بات ہے، عقلہ عربی میں معنی ہوتے پکڑنے کے، عقلہ ما عقل کہتے ہی ہیں اونٹ کو جہاں باندھ کر رکھتے ہیں۔ تو عقل کس کو کہتے ہیں؟ کان میں جو بات گھسی اس کو ذہن نے اگر باندھ کر رکھا تو وہ عقل ہے، دوسرے کان سے نکل گئی تو بیوقوفی۔ بات سننے کے بعد، بات آواز تو جانوروں میں بھی ہے نا، وہ بھی سن رہے ہوں گے آوازیں، لیکن ان کے اندر اس کا مفہوم پکڑ کر رکھنا یہ صلاحیت نہیں، لہذا ان کو ہم بے عقل کہتے ہیں، غیر ذوی العقل۔
لیکن جو ذوی عقول ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سی بات مفید ہے، کون سی بات کا کیا مفہوم ہے، اس کو پکڑ کر رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ تو لعلکم تعقلون، پہلی چیز ہے بھی دیکھیے عقل سے کام لو۔ آگے ارشاد فرمایا چھٹا حکم، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں مگر اچھی نیت سے، اچھی نیت سے۔ فرمایا کب تک؟ اس کے مال سے کب تک تم احتیاط کرتے رہو؟ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، سن شعور کو پہنچ کر اس کو اتنا تجربہ نہ ہو جائے کہ وہ خود اپنے نفع و ضرر کا اور فائدے نقصان کا فیصلہ کر سکے۔ ارشاد فرمایا اس کے مال کے قریب نہیں جانا ہے، بری نیت سے اس کے مال کے قریب نہیں جانا ہے، الا بالتی ہی احسن، اچھی نیت کے ساتھ۔ کیسے؟ اس کا مال سیو کرنا ہے، اس کا پلاٹ ہے، قبضہ ہونے کا ڈر ہے، دیوار بنانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خود گھسے جا رہے ہیں اور خود اس کا ایک حصہ ہڑپ کر کر اپنے گھر میں شامل کر رہے ہیں، جو عام طور پر ہوتا ہے کہ بھائیوں میں سے ایک بھائی کی وفات ہو گئی اور وہ پورے زمین کے قطعے ہیں، الگ الگ پلاٹ ہیں، ٹکڑے ہیں، ان میں معلوم یہ ہوا کہ یتیم کو دبا رہے ہیں، اس کا حصہ کم کر رہے ہیں۔ ایک جگہ تو ایسی تقسیم ہوئی کہ میں سب پکڑ کر رہ گیا کہ نیچے 3 بھائیوں نے الگ الگ اپنے حصے لے لیے اور یتیم کو کہا تم چھت پہ گھر بنا لو۔ ارے کیا بات ہوئی؟ اس کا زمین میں حصہ ہے باضابطہ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر حصے دیے، بھائیوں کو جو حصہ ہے، بہنوں کو حصہ ہے، بہنوں کو ایک حصہ، بھائیوں کو 2 حصہ، یہ سب حصے ملنا چاہیے۔ مال یتیم میں کبھی بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے۔ مال یتیم میں یہ سوچ کر کہ اس کا ڈیفنس کرنے والا، دفاع کرنے والا نہیں ہے، ہڑپ کر لو، یہ بہت ہی حرام کہا گیا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مال یتیم کو کھائے گا تو وہ آگ کھا رہا ہے اور آگ میں داخل ہوگا۔ وہ آگ کھا رہا ہے، ارشاد فرمایا اپنے پیٹ میں آگ داخل کر رہا ہے اور پھر وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم کی آگ میں جائے گا۔ لہذا بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں بہت اچھی نیت کے ساتھ اس کو سیو کرنا ہے، اچھی نیت کے ساتھ کہ یہ پیسے پڑے رہ جائیں گے تو پھر آگے چل کے ان کی اہمیت گھٹ جائے گی۔ کوئی اچھی جگہ ان کو انویسٹ کرنا، مشورے کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، یہ سب جائز ہے۔ لیکن ہڑپ کر لینا، اپنے مال میں اس مال کو ملا لینا، حساب کتاب برابر نہ کرنا، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ بالغ ہونے کے بعد اس کا حصہ اس کو دے دیجئے، جاؤ تم ذمہ دار ہو، تم اپنی زندگی بسر کرو، یہ ارشاد فرمایا۔ 7ویں بات ارشاد فرمائی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں گڑبڑ نہ کرو اور برابر تولو اور برابر ناپو، دونوں چیزیں ہیں۔ الکیل کے معنی ہوتے ہیں کہ پرانے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا، اب ذرا کم ہو گیا، برتن رہتے تھے، وہ برتن میں سامان بھر کر اس برتن کی قیمت بتاتے تھے، وہ 1 کلو کا، 2 کلو کا، 2.5 کلو کا، جو بھی الگ الگ برتن ہوتے تھے، وہ برتنوں میں ڈال کر وہ ایک برتن کے اتنے روپیے، 2 برتن کے اتنے روپیے، وہ زیادہ پرانے زمانے میں رائج تھا۔ اور پھر اس کے بعد بالمیزان، ترازو، لازمی بات ہے ترازو، اور اس کے 2 پلڑے پہلے ہوا کرتے تھے، اب الیکٹرک ترازو آ گئی، وہ بتا دیتی ہے کہ کتنے گرام ہے، کتنے کلو ہے۔ یہ سب الکیل والمیزان میں ہے۔ الکیل کے معنی ہوں گے ناپنا، والمیزان کے معنی ہوں گے تولنا، فرمایا ایمانداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ناپنا، ایمانداری کے ساتھ تولنا، بے ایمانی ہرگز نہ کرنا۔ فرمایا جو تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس تاجر کا مقام یہ ہے کہ میدان حشر میں وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا، ارشاد فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور برباد ہو گیا وہ شخص جو قیمت تو پوری لے رہا ہے لیکن جب تول کر دے رہا ہے، ناپ کر دے رہا ہے تو ڈنڈی مار رہا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، برباد ہو گیا۔ امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں وَيْلٌ جہنم کے خطرناک وادی کا نام ہے جس میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مسلمان تاجر کی علامت ایمانداری ہوا کرتی تھی، اور افسوس کی بات ہے
کہ اس کے برعکس ہماری سوسائٹی کا عالم یہ ہو گیا کہ خود مسلمان کہتے ہیں مسلمان سے نہ لو، بے ایمانی کرتا ہے، غیر مسلم سے لو۔ کتنے مسلمانوں سے جملہ سننے میں آیا۔ لازمی بات ہے کہ یہ کس لیے کرتا ہے انسان؟ یہ اس لیے کرتا ہے زیادہ نفع، زیادہ نفع۔ نفع میں زیادتی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے، نفع میں برکت کی خواہش ہونی چاہیے۔ انسان شام میں 100 روپے گھر لے کے لوٹے لیکن اس میں برکت ہی برکت ہو، برکت ہی برکت ہو۔ یہ اہم ہے 1000 روپے لے کر لوٹے لیکن اس کے بعد مصیبت، علاج اور یہ وہ ظالم قرض لینے والے جس سے فائنانس پہ پیسے اٹھائے وہ مسلط پیسے پورے ادھر جا رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایمانداری میں برکت ہے، ایمانداری میں ترقی ہے، ایمانداری میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، سب سے بڑی بات ہے، اس کی خوشنودی ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو تولنے میں، ناپنے میں کبھی بھی بے ایمانی نہ کرو۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپنا اور تولنا بہت ہی انصاف کے ساتھ، بالقسط، ذرہ برابر اس میں بے ایمانی نہ ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا آخری بات، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ اتنے احکام دے رہا ہے، 7 احکام ہو گئے اور ابھی 2 باقی ہے، کیسے کر سکے گا انسان؟ تجارت میں نقصان، اور وقت میں نمازیں، غیر اللہ کو شریک نہ کرو، والدین کو بھی خوش رکھو، کیسے ہوگا؟ فرمایا دیکھو یہ حقیقت ہے شریعت کی، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تم کو ذمہ دار نہیں بناتے، ہم کسی کو بھی ذمہ دار نہیں بناتے مگر اتنا ہی جتنا اس کے اندر طاقت ہے، جتنا طاقت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سال بھر 1 لاکھ روپے جمع رکھتا ہے تو اس کو فرمایا 2500 خرچ کرو، طاقت ہے نا اتنا کر سکتے ہو، سال بھر جمع رہے نا تمہارے پاس، کھانے پینے میں خرچ ہو جاتے، گھر کے کرائے میں خرچ ہو جاتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن جب پڑے رہے جمع رہے۔ لیکن یہ اس حقیقت کو انسان فراموش کر دیتا ہے، اور اس حقیقت کو فراموش کرنے کے بعد جب اس کے 1 لاکھ 1 کروڑ بن جاتے ہیں تو اس کو برا لگتا ہے کہ میں 2.5 لاکھ زکوٰۃ دوں، 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ میں دوں، اب برا لگتا ہے، ارے اللہ کتنا بچایا، اللہ نے کتنا سیو کیا، کتنا اضافہ کیا، کتنی برکت دی تیری دولت میں، اس کو بھی تو غور کر، اس میں نہیں غور کرتا، دینا کتنا ہے اس پہ غور کرتا ہے۔ اور تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بندوں کی ہمت اور صلاحیت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ ساری چاہے نمازوں کا معاملہ آپ لے لیجئے، چاہے حج کا معاملہ لے لیجئے، اس وقت تک آپ پہ فرض نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس زیادہ سفر نہ ہو، خرچہ ہو پورا ہو، گھر والوں کے لیے خرچہ ہو، سفر بالکل معمول ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، جنگ نہ ہو رہی ہو، بمباری نہ ہو رہی ہو، پورے احکام ہیں۔ کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مومن کو، مسلمان کو اس کے اختیار سے، اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ڈکلیئر کیا۔ یہ نقطہ بہت سمجھنے کا ہے، اور اس کے سمجھنے سے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زندگی میں اعتدال آئے گا، زندگی میں اعتدال آئے گا۔ اگرچہ کہ وہ دوسرا ٹاپک ہے لیکن میں بہت اشارہ کر دوں اختصار کے ساتھ کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول خوب روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو ارشاد فرمایا کہ منڈے، تھرسڈے، یوم الاثنین، یوم الخمیس، جمعرات کا رکھ لینا، دوشنبے کا رکھ لینا۔ اللہ کے رسول وہ طاقتور ہو، اور اضافہ فرمائیے تو اچھا ایک کام کرو، ہر مہینے میں تم 3 دن جس کو ایام 20 کہتے ہیں، 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لینا چاند کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول کم میں، اور بولیے اور رکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا میں تم کو آخری چھٹی دیتا ہوں، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن روزہ نہ رکھو، یہ صوم داؤد ہے، اس سے زیادہ کی تم کو میں اجازت نہیں دیتا ہوں، اس سے زیادہ کی تم کو اجازت نہیں دیتا ہوں۔ کیوں؟ انسان اپنے آپ کو بعض جذباتی حالات میں بہت تیس مارخہ سمجھتا ہے، لیکن جب حقیقت پر آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کرنا مشکل ہے۔ وہی صحابی بڑھاپے میں کہتے تھے بہت مشکل ہو رہا ہے روزے رکھنا، کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو قبول کر لیا ہوتا، کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مربی تھے نا، آپ تو جانتے تھے نفس کی کیا کمزوری، آپ تو جانتے تھے یہ جوانی ختم ہونے والی ہے، یہ موصوف جس جوش میں ہے یہ 2-4 سال میں ہے،
ایک کورونا کی لہر آئے گی، سب کی صحتیں غائب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے اعتدال۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طاقت سے زیادہ کسی بھی کام میں ہم کو ذمہ دار نہیں بنایا، ہم کیوں بنتے؟ یہی غلطی کی وجہ سے عیسائیت بھٹک گئی نا، کہ ننس بن جاؤ، ماں باپ کو چھوڑ دو، گھر بار کو چھوڑ دو۔ کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ اسکینڈلز، چرچ کے اسکینڈلز پوری تاریخ ہے، اٹھا کر پڑھ لیجیے۔ ہمارے ملک میں باباؤں کا معاملہ، تو ہر بابا کے سلسلے میں دیکھ لیجیے، جیل جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نہیں ہوتا ہے، سبب تو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے دین میں کیا ہے؟ اللہ کے دین میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے والدین کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو کہا۔ یہ نہیں کہ سب کو چھوڑ کر جنگل میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ ملے گا، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو نفس کے تقاضے ہیں شرعی انداز میں پورے کرو۔ نواں حکم وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات کرو تو پھر عدل کی، انصاف کی، جچی تلی جھوٹ ملا کر بے ایمانی کی، منافقانہ دو رخی گفتگو نہیں، کبھی نہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، جب کبھی بات کرو تو عادل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، پکی بات کرو، کھری بات کرو، اگرچہ کہ یہ پکی بات اور یہ کھری بات اور یہ عادل کی بات وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، قرابت دار کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہے، قرابت دار کو اس سے نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، اس سے تمہارے بیٹے کا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، اس سے تمہارا اپنا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، بات سچی کرو، ایمانداری کی بات کرو۔ کیونکہ یاد رکھو یہ باتیں جو ہے نا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہوا میں ضائع نہیں ہو رہی ہے، ایئر ہو گئی کہتے ہیں نا انگلش میں، نہیں ایئر نہیں ہو رہی ہے، فرمایا یہ محفوظ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ باتیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ قول فرما، ایک لفظ بھی جو کہتے ہو، گندی گالی دے دی، ایک کوئی غیبت کر دی، کوئی بری بات کہہ دی، فرمایا لکھ لی گئی یہ لفظ انہوں نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کہا، میدان حشر میں بتایا جائے گا، یہ بول کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسی اصولی باتیں بتا دیجئے کہ بس آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کہا معاذ سوال تو تمہارا بڑا اہم ہے، ایسا تھوڑی آسان ہلکا پھلکا۔ خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائیں جن میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہی نمازوں کی پابندی، راہ خدا میں خرچ کرنا، بندوں کے حقوق وغیرہ، یہ سب بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو ایک ایسی چیز بتاؤں جو سیف گارڈ ہو، جس کی وجہ سے سارے اعمال کی حفاظت ہو، اعمال بچے رہ جائیں، اعمال بچے رہ جائیں۔ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول ارشاد فرمایا، تو آپ نے اپنی ایسی زبان پکڑی، زبان کی نوک، تو کہا زبان؟ فرمایا حضرت معاذ بن جبل نے نواخذ علی السنتنا، ہم اپنی زبانوں پہ پکڑ میں آئیں گے؟ تو فرمایا اور کیا، اکثر و بیشتر لوگ، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکثر و بیشتر لوگ جہنم جائیں گے زبان کی کھیتی کاٹنے کے لیے۔ فرمایا زبان کی جو کھیتی کی تھی نا، بگ 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 اول فول جو بکا تھا، اس کے جو پھل آئیں گے، نتیجے برآمد ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، گندگیاں پھیلیں گی، وہی فصل کاٹنے کے لیے اکثر و بیشتر لوگ جہنم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لہذا زبان کی حفاظت کرو، اور جب بات کرو تو عدل کی بات کرو۔ بیسیوں گناہوں کی جڑ ہے زبان، بیسیوں، جھوٹ زبان سے، غیبت زبان سے، گالی گلوچ زبان سے، غلط باتیں، غلط رہنمائی اور غلطی کی جانب انسانوں کو راغب کرنا زبان سے۔ زبان بہت سارے، اس پہ کنٹرول ہو جائے تو انسان بہت سارے گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ اور اس پر قابو پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار اپنایا تھا، اور طریقہ کار یہ ہے کہ کم سے کم گفتگو فرماتے تھے، تڑپتے تھے صحابہ، کچھ فرمائے، ارشاد فرمائے، ہم سنیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی تبھی بات کرتے ورنہ بات نہ کرتے۔
اور فرمایا کہ جب بات کرتے تو جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرتے، لمبی بات نہ کرتے. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم اللہ امرأن قال خیرا فغنیم او سکت فسلیم. بہت سمجھنے والی حدیث ہے. رحمتیں ہوں اللہ کی اس بندے پر جس نے بات کہی تو خیر کی بات کہی، یا پھر خاموش رہا تو سلامتی میں رہا، جھگڑوں میں نہیں پڑا. زیادہ بول کر ہی جھگڑے میں پڑتا ہے انسان. ایک بادشاہ کو بیٹا ہوا، چھوٹا سا قصہ ہے اسی لیے بیان کر دوں کہ وہ جو ہے گونگا ہوا، شہزادہ صاحب گونگے، بولتے ہی نہیں تھے، 5 6 7 سال کے ہو گئے، ولی عہد. لہٰذا بڑی کوششیں ہوئی ان کو بات چیت پر آمادہ کرنے کے لیے، ٹریننگ کے لیے، کیا کیا ہوا ہوگا اس زمانے کے اعتبار سے. ایک حکیم صاحب نے کہا، طبیب نے، آپ میرے ساتھ رکھیے آپ کے شہزادے کو، میں رکھوں گا اپنے ساتھ، وہ بات کرے گا تب میں لوٹا دوں گا. تو کہا کر لو تم بھی تجربہ. وہ لے کے چلے اور جنگل میں لے گئے. ایک درخت کے نیچے شہزادے کا خیمہ لگایا گیا اور سونے کا وقت ہوا. وہ لیٹے چارپائی پہ، اور وہ چارپائی پہ لیٹے، اور درخت پہ ایک پرندہ ہے کہ وہ چہچہا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، اور اس کو پہرے دار بھگا رہے ہیں تاکہ شہزادہ سو جائے. وہ بھاگتے ہی نہیں. پھر گول پھر کیا تھا، بیٹھتا، جیسے مکھیاں ہم کو ستاتی ہے نا، جاتی ہی نہیں، گول پھرتی پھر آ جاتی. جب یہ سلسلہ دراز ہوا اور شہزادہ دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، بار بار وہ پرندہ لوٹ کر آتا تھا، تو ایک پہرے دار نے مارے غصے کے تیر کمان اٹھایا، نشانہ لگایا، اس پہ تیر چلائی، بیچارے کے پاس چھوڑ گئے. پرندہ رہتا کتنا. تو جب شہزادہ بولا، نہ بولتا نہ مارا جاتا، یہ شہزادے کا پہلا جملہ تھا، نہ بولتا نہ مارا جاتا. یہ کہ بلا وجہ انسان بولتا ہے، مارا جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، کیسز بن جاتے ہیں. لہذا ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات بہت جچی تو نہیں کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، پکی بات کرنا، بک نہ کرنا، بے ایمانی کی بات نہ کرنا. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے 10ویں حکم کے ساتھ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہے ہو نا، کیا کر رہے ہو؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ عبادت تیری، مدد تجھ سے. ہم عبادت تیری کرتے رہیں گے، توفیق تجھ سے ملتی رہے گی، یہ ہماری مدد ہے. ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے، رزق حلال تو عنایت فرمائے گا، یہ اللہ کی مدد ہے، اعانت ہے. ہم عبادت کرتے رہیں گے، روحانی مقامات آپ عنایت فرمائیں گے، اللہ کی مدد ہے، استعانت ہے. یہ جو عہد کر رہے ہو نا، اس عہد کو پورا کرو. پھر غیر اللہ کی طرف نہ جاؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ. رزق کے لیے بھی اللہ کی طرف جاؤ، اجر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو، خوشنودی کے لیے بھی اسی مولا کو راضی کرو، صحت کے لیے بھی اسی کو پکارو، شفا کے لیے، علاج کے لیے اسی کو پکارو. تدابیر تو سب میں اختیار کرو، لیکن رجوع اسی سے کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ تم کو یہ تاکید کر رہا ہے تاکہ تم تذکر یعنی نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. اوپر کیا تھا؟ لعلکم تعقلون، یہاں کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، نصیحت حاصل کرنا. جو سبق ہم کو سنایا جا رہا اس کا جو اثر ہونا چاہیے، اس کے حقیقی معنی جو ہے وہ حقیقی معنوں کو لینا، اخذ کرنا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم. اے نبی آپ ڈکلیئر کر دیجئے وَأَنَّ هَذَا، یہی ہے میرا صراطی راستہ، مستقیماً جو بالکل سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، میرے راستے پہ چلو، میری پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور پگڈنڈیوں پہ نہ جاؤ، ادھر ادھر دائیں بائیں کے راستوں پہ نہ چلو کہ وہ سبیل سے، صراط مستقیم سے تم کو دور نہ کر دے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ تم کو تاکید کر رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. جب عقل حاصل کرو گے، دیکھیے اسٹیپس کیسے، زینہ بزینہ. جب عقل سے کام لوگے تو لازمی بات ہے عقل یہ تقاضا کرے گی کہ ہم نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں.
ہم الرٹ ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، غفلت کے شکار نہ ہو، غلط فہمی میں ہم تباہ نہ ہو جائیں یہ. اور جب ہم نصیحت حاصل کریں گے تو لازمی بات ہے اس نصیحت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم احتیاط کی زندگی بسر کریں، تقوی کی زندگی بسر کریں، اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کریں. جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، معصیت سے، گناہوں سے اجتناب کیا تو لازمی بات ہے یہ صحیح عقل مندی ہے، یہ ہے دانش مندی. ورنہ تو تقریریں بھی چل رہی ہیں، تحریریں بھی چل رہی ہیں، کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، انسان نصیحت بھی اٹھا رہا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کر رہا ہے، تو ان سے پھر کیا اصلاح کی امید، کیا جنت میں جانے کی امید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر بلیک بورڈ کی داغ بیل ڈالی، بلیک بورڈ کا تصور دیا. دیکھیے میدان میں لے گئے اور اپنی چھڑی سے ایک لائن کھینچی سیدھے، کاش یہاں بھی بلیک بورڈ ہوتا زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتا. ایک لائن کھینچی سیدھی، اس کے بعد کہا دیکھو یہ صراط مستقیم ہے. اس کے بعد ایک یوں ترچھی لائن، پھر ترچھی لائن، پھر ترچھی لائن. کہا یہ جو ادھر دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں جو جا رہی ہے نا، یہ وہ راستے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، صراط مستقیم سے گمراہ کرنے والے. ہر ایک کے پوائنٹ پہ کہا ابلیس کھڑا ہوا تم کو بلا رہا، ادھر آؤ ادھر آؤ. گئے ادھر، دائیں چلے گئے، بائیں چلے گئے تو بھٹک گئے. کہا سیدھا چلتے رہو، منزل کی طرف صراط مستقیم پر سیدھا چلتے رہو. اور وہ سیدھا چلنے کے لیے فرمایا کیا طریقہ ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو. اللہ کے رسول کی جیسے نماز ویسے نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اعمال ویسے اعمال، اللہ کے رسول جیسے دعا کرتے تھے ویسے دعا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کھانا کھاتے تھے ویسے کھانا کھائیں. یہ اتباع ہوگی صراط مستقیم. مطمئن ہو جاؤ تم راہ پر گامزن ہو، گمراہ نہیں ہو رہے ہو. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، ہم نے موسیٰ کو بھی یہی کتاب عطا کی تھی، تمام پورا کمپلیٹ یہی دین تھا حضرت موسیٰ کا بھی. بنی اسماعیل وہ تو بھٹک کے رہ گئے، انہوں نے شرک پیدا کیا. اور بنی اسرائیل ان کا عالم یہ ہوا کہ انہوں نے شریعت میں مداخلتیں کی، تبدیلیاں کی، منمانی کر لی. اور پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑے ہوئے ہیں، مچھر کو چھانتے ہیں، اونٹ کو نگلتے ہیں. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. لہذا فرمایا ہم نے موسیٰ کو یہی کتاب کے احکام دیے تھے، الذی احسن، جس کتاب نے بہت ہی حسن قائم کیا تھا، عمدہ کتاب تھی. وتفصیلا لکل شیء، اور ان بنیادوں پر ساری شریعت کی تفصیل تھی. وہدی و رحمتاً، اور ہدایت تھی اور رحمت تھی. پھر دیکھیں زینہ بزینہ، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تفصیل کو قبول کرے گا وہ اس کے لیے ہدایت نامہ، گائیڈ لائنز، اور جو ان گائیڈ لائنز پہ چلے گا وہ کتاب اس کے لیے رحمت، دنیا میں بھی رحمت، انشاءاللہ آخرت میں بھی رحمت. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ رب کی ملاقات پر ایمان رکھیں، آخرت کی حاضری کا ایمان رکھیں. لیکن وہ بھٹک گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو فراموش کر دیا، اللہ کی کتاب کو فراموش کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسوے کو فراموش کر دیا. یہاں تک کہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ کتاب نازل کی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے اب اس بابرکت کتاب کو نازل کر دیا ہے تمہارے لیے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی پیروی کرو، اسی راستے پہ چلو. وَاتَّقُوا، تقوی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمتیں ہوں. اگر یہ کتاب نازل نہ ہوتی تو بنی اسماعیل نے بھی حضرت ابراہیم کے دین کو گم کر دیا تھا، بنی اسرائیل نے بھی حضرت ابراہیم کے دین کو تبدیل کر دیا تھا. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، تو تم میدان حشر میں یہ کہتے کہ کتاب تو آپ نے دو گروپس پہ دی تھی، بنی اسرائیل کو دی تھی، بنی اسماعیل کو دی تھی. وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو غافل تھے، ہم کو کیا معلوم تورات میں اصلی اوریجنل کیا تھا، ہم کو کیا معلوم تھا دین اسماعیل کیا تھا. اور تقول لو ان انزل علینا الکتاب، اور یہ کہہ پڑو گے میدان حشر میں کہ اگر ہم کو کتاب دی جاتی لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، ہم بہت ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، بہت ہدایت یافتہ ہوتے. فرمایا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تو لو آگے کتاب کی حفاظت کرو،
تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے ایک معجزہ ہے، اللہ کی قدرت کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، کھلی ہوئی واضح دلیل ہے کہ اللہ کی جانب سے وہ ہدن، اور پھر یہ گائیڈ لائن سے اس کو قبول کرو گے تو وہ رحمت، تمہارے لیے رحمت، زندگی میں رحمت، آخرت میں رحمت۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دے، وَصَدَفَ عَنْهَا، اور ان سے منہ پھیر لے، اوائڈ کر دے ان کو۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا، جو ہماری آیتوں سے منہ پھیر رہا ہے اور جو ہماری آیتوں سے دوری اختیار کر رہا ہے، تو ہم ان کو عنقریب سزا دیں گے، سوء العذاب بما كانوا يصدفون، برے ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے، سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے ان کی اس حرکت کی وجہ سے، اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لینے کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دینے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنے آپ کو محروم کر لینے کی وجہ سے ہم ذلت کے عذاب سے ان کو دوچار کر دیں گے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے وابستہ رہو، قیامت تک وابستہ رہنا ہے، اور اسی کتاب کے اصول ہوں گے، اسی کتاب کے قاعدے ہوں گے، اور اس کتاب کو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا، ویسے جب تک ہم سمجھتے رہیں گے، راہ راست پر رہیں گے، صراط مستقیم پر رہیں گے، ڈگر پر رہیں گے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے، اور ان 72 فرقوں میں سے تم بھی ایک فرقہ بن کر رہ جاؤ گے، سوائے ایک گروپ جو نجاتی یافتہ ہوگا، وہ کون ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت پر رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔